السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ خسر تیتر کیا چیز ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے اور بار بار ایسے کمنٹ کچھ دوستوں کے آ رہے تھے کچھ دنوں سے کہ خسر تیتر کیا ہوتا ہے، ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور بری حرکتیں ان میں کیا ہوتی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ خسر تیتر کیا چیز ہوتا ہے، خسر کسے کہتے ہیں، اور اسی ٹاپک پر جو ہے آج کی ہماری ویڈیو ہے، ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہمارے لیے جاننے کی بات یہ ہے کہ خسر تیتر کسے کہتے ہیں۔ جس تیتر کے ٹانگوں پر کیل نہیں ہوتے، نیشیں نہیں ہوتی یا خاریں نہیں ہوتی، مختلف زبانوں میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے تیتر کو خسر کہتے ہیں۔ جس کے پاؤں پر یہ نیشیں، خاریں یا کیلوں کے نشان نہیں ہوتے، ایسے تیتر کو خسر کہتے ہیں۔ یہ کوئی الگ سے نسل نہیں ہے، یہ کوئی الگ سے ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوئے ایک نظام ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کالے تیتر کی جو زندگی کا جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے چھوٹے بچے کو پکڑتے ہیں، پنجرے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جلدی جنگل کی زندگی بھول بھال جاتا ہے، اور پھر جو اس کی پنجرے کی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر ہم اس کو جیسے اپنے حساب کتاب سے رکھتے ہیں، جیسے اس کو عادی کرتے ہیں، تو بڑا ہو کر وہ تیتر ایسے بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے، اس میں نہ ہی کوئی شوقینوں کا عمل دخل ہے اور نہ ہی یہ کوئی الگ سے خسر کی جو ہے نسل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خسر تیتر جو ہے وہ کسی بھی نسل میں پایا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی نسل سے تیتر جو ہے وہ خسر نکل سکتا ہے۔ سندھی میں ہو گیا، گانگس ہو گیا، چنگا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جتنی سندھی کی نسلیں، جتنی دیسی کی نسلیں، جتنی کھواٹی کی نسلیں، ان میں خسر تیتر نکل آتے ہیں، ایک آدھا دانہ۔ پیارے دوستو، دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کالے تیتر کا چھوٹا بچہ پکڑا جاتا ہے، جیسے وہ مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہے، مختلف لوگوں سے گزرتا ہے، ہر بندہ اس کو اپنے حساب کتاب سے پالتا ہے۔ کوئی شوقینوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کچھ ہمارے جیسے اناڑیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کوئی کسی بندے کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کوئی کسی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب ایک بچہ جوانی میں چڑھتا ہے، جب وہ پروان چڑھتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی وہ ایسی اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کیل نہیں نکالتا، وہ نیشیں نہیں نکالتا۔ یہی وجہ پہلے میں نے سے عرض کر دیا ہے آپ لوگ کے سامنے کہ ہر کسی نسل سے بھی ایک آدھا دانہ خسر نکل آتا ہے۔ اچھا، آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں بنائی ہوئی ہیں شوقینوں نے، مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ مطلب کہ سامنے آتی رہتی ہیں، ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں کہ خسر تیتر جو ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی زیادہ بلائی نہیں ہوتی، وہ تیتروں کے کچے ہوتے ہیں، وہ تیتروں سے چوٹ جھنڈ اور کٹ کر سکتے ہیں، یا وہ اتنے پائیدار نہیں ہوتے، یا ان کے پاس اتنی زیادہ بلائی نہیں ہوتی، یا وہ مین چیز جو ایک سامنے آتی ہے، جو ہمارے آج تک مطلب کہ ایکسپیرینس میں سننے میں سامنے آئی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ دلیر نہیں ہوتے، مطلب کہ دلیر نہیں ہوتے تو تیتروں کے پکے نہیں ہوتے، جھنڈ یا کٹ کرنے کا ان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یا نمبر دو جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ بلار نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مطلب کہ پرانے شوقین یا پرانے دوست ہیں، ان ساروں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ خسر تیتر ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بلائی بھی بہت زیادہ بعض دفعہ اچھی کر جاتے ہیں، ٹورنامنٹوں میں بھی لگتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے ایک پشاور میں تیتر رہا ہے بڑے اچھے استادوں کے پاس، کئی دفعہ اس کو ہم نے دیکھا ہے وہ فرسٹ لگا ہے ٹورنامنٹوں میں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ خسر تیتروں کی کوئی الگ سے نسل ہوتی ہے یا اس کی ہم پہچان بتا دیں یا اس کی نشانیاں واضح کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیتر جو بھی ہوتا ہے، سب سے مین جو چیز ہے نا، جو مین کوالٹی ہے، جو طریقہ کار ہے، دیکھیں کام ہم جب بھی کوئی کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے، جو ایک بیسک اور بنیادی چیز ہے کہ جس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح کا کام کر لیں۔ اگر لوگوں سے ہم لوگ ہٹ کر کام کریں گے، پھر کل کو کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ یار بندہ دوسروں کو ہی نقل مار لیتا ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کالے تیتر کا کہ بچہ لو، اس کو پالو، اس کو جو ہے ٹھنڈی خوراکیں دے دو پہلے 1-2 سیزن، تاکہ وہ اپنی گروتھ بھی بڑھائے، قد کاٹ بھی اپنا جو وجود ہے وہ بھی برقرار رکھے، اور صحیح پروان ایک دفعہ چڑھ جائے، بعد میں اس کو دوسری طرف لے آؤ، اس پر صحیح محنت بھی کرو، اس کی ڈر اترواؤ، جھجک اترواؤ، اس کو بالکل ایک فٹ فار تیتر بناؤ، بعد میں اس کو گرم کرو، مستیوں کی طرف لے آؤ، بعد میں دوسرا عمل شروع کرو، اس کو بلائیوں کی طرف لے آؤ۔ ہوتا کیا ہے، آج کل کا زمانہ بڑا فاسٹ ترین چل رہا ہے، بڑی شوقینوں کی جلدی لگی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب گرم کرتے ہیں پھر ان کے اندر طرح طرح کے فالٹ آ جاتے ہیں، وہ قد کاٹ بھی اپنا وجود بھی نہیں بڑھاتے، بیک جمپ کلٹ یہ وہ کرنی شروع کر دیتے
دیتے ہیں۔ سو اسی وجہ سے جو جلدی کے سارے کام ہوتے ہیں پھر شاید وہ کوئی ایسی اعصابی کمزوری کے شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک آدھا درمیان میں تیتر ایسا نکل آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیل نہیں نکالتا، صبح وہ پھر خسر میں شمار ہو جاتا ہے۔ باقی کالا تیتر جو ہے وہ تیتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نسلوں کی پہچان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو ایک شوقین کے کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ نسلوں کی پہچان اس کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پھر آگے ہر چیز کا ایک الگ سے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمیں استعمال ہمارا ہونا چاہیے، جس طرح کا ہمارا استعمال ہو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پھر اس استعمال کے مطابق ہمیں چیز لینی چاہیے۔ مثال اگر ایک گھر میں موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، آپ فضول سے کار لے کر کھڑی کر کے گھر میں رکھ دیتے ہو، آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کوئی سائڈ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کدھر جائیں، سو وہ چیز ہے آپ کے لیے فضول۔ اسی طرح اگر آپ موٹر سائیکل لے لیتے تو وہ آپ کے کام کی چیز ہے، دن رات جو ہے ہمارے گھروں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ سو میرا یہ آپ کو مثال دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہر تیتر کے اندر الگ سے اپنی کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، دیسی ہو گئے، کوہاٹی ہو گئے، ان کے گلے بڑے ہوتے ہیں، زیادہ ہیں، آواز جو ہے ان کی زوراور ہوتی ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں مطلب کہ گلا ان کا بڑا ہوتا ہے، آواز کافی بلند ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سپیڈ نہیں ہوتی۔ دیسی اور کوہاٹی تیتر کے اندر سپیڈ نہیں ہوتی، اس کے برعکس جو سندھی تیتر ایک ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ بلائی کی سپیڈ ہوتی ہے، بلائی کی کوالٹی ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، ان کی آواز دھیمی ہوتی ہے، شارٹ کٹ آواز ہوتی ہے، اور کوہاٹی اور دیسی جو تیتر ہوتا ہے ان کی آواز لمبی ہوتی ہے، زوراور ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر سپیڈ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو تیتر ہوتے ہیں دونوں دیسی اور کوہاٹی یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ تیتروں کے نیچے نہیں آتے، دبتے نہیں ہیں۔ اسی کے برعکس جو سندھی تیتر ہوتے ہیں ان کے اندر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ نازک نفیس ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر جو ہے وہ تیتروں کے نیچے دب جانے کی وہ چیز ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ سو آگے پھر آپ نے اپنا استعمال دیکھ لینا ہوتا ہے کہ آپ اگر گھریلو شوقین ہیں، آپ دکان کا شوق کرتے ہیں، ٹانگ کا شوق کرتے ہیں، یا اپنے علاقے کا شوق کرتے ہیں، سو پھر دیسی بھی تیتر چل جاتا ہے، کوہاٹی بھی چل جاتا ہے۔ اگر آپ خواہ مخواہ چکری اور ٹورنامنٹوں کے شوقین ہیں، سو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سندھی تیتر لے لیں۔ سو جو ایک شوقین کو دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہیں یہی کہ وہ اپنا استعمال دیکھ لے، اس نے چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ سو باقی جو خسر تیتر ہوتا ہے اگر خواہ مخواہ وہ سندھی کی نسل سے نکلا ہوا ہے، سو وہ آپ کی چکری اور ٹورنامنٹوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو وہ جو ہے وہ کہ کوئی اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ خسر نکل آیا ہے دیسی اور کوہاٹی کی نسل سے، تو پھر آپ کے لیے گھر کے شوق کے لیے وہ بہت زیادہ موزوں ثابت ہو سکتا ہے، اچھا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اسی کے برعکس وہ آپ کو ٹورنامنٹوں اور چکریوں کے لیے وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ باقی اس کے علاوہ یہ بات نہیں ہے، دلیر بھی ہوتے ہیں تیتروں کے اندر، چلتے بھی ہیں۔ دیکھیں، ہوتی انسان کی ہاتھ کی سیٹنگ ہے، ایک شوقین کے ہاتھ کی محنت ہوتی ہے۔ اگر اس نے ایک بچہ پال لیا ہے، اس نے کسی قسم کی کوئی اس کے اندر کمی پیشی یا کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے، سو وہ چاہے دیسی کی نسل سے نکل آیا ہے، کوہاٹی کی نسل سے نکل آیا ہے، سندھی کی نسل سے نکل آیا ہے، باقی اس کے اندر جو آگے اس کی نسل ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو چل دے جائے گا۔ اگر سندھی کی نسل کا ہے تو وہ اچھا چل دے جائے گا، سپیٹیں دے جائے گا۔ اگر کوہاٹی اور دیسی کی نسل سے نکل آیا سو وہ پھر اپنی نسل اور اپنی کوالٹی کے مطابق آپ کو چل اور پروگرس دے جائے گا۔ ادروائز ایسی جو شوقینوں کے خدشات ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، باقی قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے، ایک جاندار چیز ہے۔ سو آج کی ہماری ویڈیو میں اتنی کی معلومات تھی فرینڈس، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو جو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ مددگار ویڈیو ثابت ہوگی، اس شوق کو فروغ دینے میں مددگار ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو فرینڈس لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ چینل پر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ کے موبائل اسکرین تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔